سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ ایک ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل قومی اور بین الاقوامی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ سعودی عرب صرف تیل والا نہیں رہا، توانائی پیدا کرنے والا ملک بن چکا: شہزادہ عبدالعزیز۔ سعودی عرب صرف تیل والا ملک نہیں رہا ہے بلکہ وہ اب توانائی پیدا کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ یہ بات سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے الریاض میں اوپیک پلس کے وزارتی اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف توانائی پیدا کرنے والے ملک ہیں بلکہ بہت مسابقتی توانائی والے ملک ہیں۔ ہم کم لاگت میں تیل پیدا کرتے ہیں، کم لاگت ہی میں گیس اور قابل تجدید توانائی پیدا کرتے ہیں۔ ہم یقینی طور پر ہائیڈروجن کو بھی سب سے کم لاگت میں پیدا کرنے والے ہوں گے۔ میں دنیا پر یہ زور دوں گا کہ وہ اس نئی حقیقت کو تسلیم کرے۔ ہم ان تمام سرگرمیوں میں کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ کورونا وبا کی وجہ سے انڈونیشیا نے حج فلائٹ سروس منسوخ کر دی۔ انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور نے جمعرات کو اعلان کیا کہ جکارتا نے اس سال اپنے شہریوں کے لیے سفر حج کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ اعلان کووڈ-19 سے وابستہ خدشات کی وجہ سے کیا گیا۔ انڈونیشیا سعودی عرب نے کورونا SOPs سے زیادہ آبادی والا سب سے بڑا مسلمان ملک ہے جس میں 90% مسلمان ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا تھا کہ مملکت انسانی صحت اور حفاظت کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ سعودی عرب رواں سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تمام وسائل فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں محافل موسیقی بحال۔ سعودی عرب میں جمعرات 3 جون سے دارالحکومت ریاض میں محافل موسیقی کی بحالی کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے متعدد سعودی اور عرب فنکاروں کی شرکت سے ریاض کی محافل موسیقی واپس کرنے کا اعلان کیا۔ ریاض میں ہونے والے موسیقی کنسرٹ میں فنکار نبیل شعیل اور گلوکارہ اصالہ نصری نے موسیقی کے جوہر دکھائے، جبکہ ریاض میں ایک دوسرا کنسرٹ آج جمعے کو ہوگا جس میں فنکار محمد عبدہ فن کا مظاہرہ کریں گے۔ حکومت کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے: راکیش ٹکیت۔ جمعرات کو متحدہ کسان مورچے کے رہنما راکیش ٹکیت نے دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت کسانوں کے احتجاج کو دہلی کے مختلف سرحدی علاقوں کی طرف منتقل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کی چال کو کسان کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹکیت نے کہا، مرکزی حکومت دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں کسانوں کی تحریک کو منتقل کرنا چاہتی ہے۔ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج جاری رہے گا۔ مرکزی حکومت کی چال یہ ہے کہ اسے کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ ہم کسی بھی حالت میں دہلی نہیں چھوڑیں گے۔ ڈرگس کنٹرولر نے گوتم گمبھیر کو پایا دوا کی جمع خوری کا مجرم۔ جمعرات کو دہلی حکومت کے ڈرگس کنٹرولر نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ گوتم گمبھیر کی فاؤنڈیشن نے بغیر کسی اجازت کے کووڈ ادویات کی جمع خوری کی۔ ساتھ ہی انہوں نے عدالت سے ایسے دوسرے معاملات پر کارروائی کرنے کی درخواست کی۔ جیسے ہی دہلی ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران یہ تفصیلات سامنے آئیں، گوتم گمبھیر نے اپنی ٹویٹ میں عظیم مجاہد آزادی بھگت سنگھ کا تذکرہ کیا۔ کرکٹر سے سیاستداں بنے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ گوتم گمبھیر نے کہا کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ عوام کی بھلائی کے لیے وہ جو کر سکتے تھے وہ کرتے رہیں گے۔ ڈرگس کنٹرولر نے کہا کہ فاؤنڈیشن دوا فروشوں کے خلاف بلا تاخیر کارروائی کی جائے۔ تیسری لہر کے لیے تیار رہیں تو کم ہوں گی اموات، بچوں کا ہو ویکسینیشن۔ ملک کے سرکردہ سرکاری بینک ادارے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے ایک رپورٹ میں کورونا وائرس کی تیسری لہر کے بارے میں متنبع کیا ہے۔ بینک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا کہ اگر دوسرے ممالک کی مثال دیکھیں تو ہندوستان میں کووڈ-19 کی تیسری لہر دوسری لہر کی طرح خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس رپورٹ میں بینک نے یہ بھی کہا کہ تیسری لہر میں 12 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کو سب سے زیادہ رسک گروپ سمجھا جاتا ہے، اور اس گروپ کے بچوں میں ویکسینیشن کو ترجیح دینے کی بات بھی کی گئی ہے۔
SBI نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اگر ہندوستان تیسری لہر کے لیے تیار رہا تو سنگین نوعیت کے معاملات کی تعداد کم ہوگی، جس سے اموات کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ عمران پرتاپ گڑھی کانگریس کے اقلیتی شعبے کے نئے سربراہ بنائے گئے۔ کانگریس نے شاعر عمران پرتاپ گڑھی کو پارٹی کے اقلیتی شعبے کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ جمعرات کو پارٹی کی تنظیم کے جنرل سیکریٹری کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے عمران پرتاپ گڑھی کو صدر مقرر کیا۔ عمران پرتاپ گڑھی نے ندیم جاوید کی جگہ لی ہے۔ عمران پرتاپ گڑھی پیشے کے لحاظ سے ایک شاعر ہیں اور انہوں نے گزشتہ کئی انتخابات میں کانگریس کے لیے اسٹار پرچارک کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ پچھلے لوک سبھا انتخابات میں انہوں نے کانگریس کے ٹکٹ پر مراد آباد سے مقابلہ کیا، جس میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ واٹس ایپ اپنی نئی پرائیویسی پالیسی صارفین پر کر رہا ہے مسلط۔ مرکزی حکومت نے واٹس ایپ معاملے میں دہلی ہائی کورٹ میں ایک حلف نامہ پیش کیا ہے۔ اس میں مرکز نے واٹس ایپ پر اپنی صلاحیت کا غلط استعمال کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مرکز کا کہنا ہے کہ صارفین پر پالیسی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ اپنے صارفین کو بار بار نوٹیفیکیشن بھیج رہا ہے، جو مسابقتی کمیشن آف ہندوستان کے 24 مارچ 2021 کے حکم کے منافی ہے۔ مرکز نے دہلی ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ عدالت رازدانی کی نئی پالیسی کے بارے میں بھیجے جانے والے نوٹیفیکیشن پر عبوری ہدایات دے۔ واٹس ایپ نے بھی جواب داخل کروایا ہے۔ ٹوٹا ہوا اعتماد بحال کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ انڈین آرمی چیف انڈیا کے فوجی سربراہ جنرل منوج مکند نروانے نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ٹوٹا ہوا اعتماد بحال کرنا پوری طرح سے پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دہائیوں پرانے عدم اعتماد کو راتوں رات ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ جنگ بندی کا احترام کرتے ہیں اور دہشت گردوں کو بھارت بھیجنا بند کرتے ہیں تو ان اقدامات سے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ اس معاملے میں ذمہ داری پوری طرح سے پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ جنرل نروانے لائن آف کنٹرول کے ساتھ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جموں کشمیر کے 2 روزہ دورے پر تھے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بم دھماکہ، 3 افراد ہلاک، 20 زخمی۔ جمعرات کو عراقی میڈیا نے اطلاع دی کہ دارالحکومت بغداد کے شمال میں الکاظمیہ کے علاقے میں بم دھماکہ ہوا، جس میں 3 افراد ہلاک اور 20 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ عراقی سیکیورٹی میڈیا سیل نے بتایا کہ خصوصی ٹیمیں دھماکے کی نوعیت کے تعین کے لیے تحقیقات کر رہی ہیں۔ ایک سیکیورٹی ذریعے نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ بغداد کے کاظمیہ کے علاقے میں واقع ایک مارکیٹ کے ایک ریسٹورینٹ میں گیس سلنڈر پھٹا، جس سے 2 شہری ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ اس شہر میں مقامی اور غیر ملکی زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ مذہبی مزارات پر حاضری دینے کے علاوہ لوگ یہاں پر خریداری کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، کرم، مہربانی ہے۔ میرا نام راہی حجازی ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔